جناب قیصر صاحب، ایک افسانہ پیش خدمت ہے۔ دل ہے داغ داغ۔ میرا دل چاہا کہ اسے مار ڈالوں، اتنا ماروں کہ وہ مر جائے، زمین پر گرا کر بے دردی سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ برسوں پہلے وہ میرے کمرے میں آئی تھی، جھجکتی ہوئی اور پریشان۔ وہ میری بہترین طالبہ تھی، ذہین، خوش اخلاق، محنتی، ایماندار اور ہر وقت کام کرنے کو تیار۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن وہ پی ایچ ڈی کرے گی، وہ میرے ہی شعبے میں پروفیسر بھی بنے گی اور شعبے کی انچارج بھی۔ بعض طالب علموں کی پرواز دیکھ کر پہلے دن ہی سے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ ان کی پرواز کی انتہا کیا ہوگی۔ اڑان کا طریقہ ہی ایسا ہوتا ہے، اٹھان جدا اور انداز الگ ہوتا ہے۔ اس کی بھی اٹھان کا انداز، اڑان سب کچھ جدا تھی۔ ذہین ایسی کہ بڑوں بڑوں کے کان کاٹ لے، خوش اخلاقی، برجستگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اوپر سے اوپر والے نے اسے حسین بھی بنایا تھا۔ حسن کے ساتھ اس کی ذات میں خاص کشش تھی۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ میری پسندیدہ طالبہ تھی اور مجھے اس سے بہت امیدیں تھیں۔ جینیٹکس پڑھنے کے لیے عام طور پر اچھے طالب علم نہیں آتے ہیں۔ جنہیں میڈیکل کالج، بزنس ایڈمنسٹریشن، فزیولوجی، کیمسٹری یا فزکس میں داخلہ نہیں ملتا ہے، وہ وقت گزارنے کے لیے اس میدان میں چلے آتے ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں جینیٹکس پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں تھا۔ ماسٹرز اور اس کے بعد اگر پی ایچ ڈی کر بھی لیا جائے تو کون سی اچھی نوکری ملتی ہے۔ بہت سے طالب علم جینیٹکس میں ماسٹر کرنے کے بعد ایسے کام کر رہے تھے جس کا جینیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جینیٹکس ہی پڑھنے آتی تھی۔ انٹر پری میڈیکل اچھے نمبروں کے باوجود اس نے میڈیکل کالج میں داخلے کا فارم جمع نہیں کرایا۔ اسے ڈاکٹر یا کچھ اور بننا ہی نہیں تھا۔ اسکول کے زمانے سے جین اور جینیٹکس اس کے دماغ میں ایسا گھسے تھے کہ اس نے اس مضمون میں پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کلاس میں پہلے دن جب ہر ایک اپنا تعارف کرا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس نے یہ میدان کیوں چنا ہے، تو اس نے بڑے آرام سے کہا تھا، سر مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے جین ہے۔ ہم غصہ کیوں کرتے ہیں، نفرت و محبت کی اساس کیا ہے، بیمار کیوں پڑتے ہیں، ہمیں کینسر کیوں ہوتا ہے، ہم کیوں یوں مر جاتے ہیں، یہ سب کچھ جین میں ہے۔ مجھے یہ گتھی سلجھانی ہے۔ یہی اس کا پہلا امپریشن تھا جس نے مجھے یہ سمجھایا کہ وہ معمولی طالبہ نہیں ہے، بلکہ الگ، سب سے مختلف، بہت اونچا اڑنے والی، اچھے طالب علم خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ استاد تو انہیں جو پڑھاتے ہی ہیں، مگر ان کی وجہ سے استاد کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی طالبہ تھی۔ آج برسوں بعد مجھے اقرار کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس سے بات کرنے میں، اس سے کام لینے میں، اس کے اسائنمنٹ چیک کرنے میں مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا رہا تھا۔ تعلیم کے ساتھ اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا چلبلاپن بھی تھا۔ وہ ایک ہنسنے ہنسانے، کھیلنے کھلانے، بھاگ دوڑ کرنے والی لڑکی بھی تھی۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسکول کالج میں مولانا ٹائپ کے لڑکیوں سے مجھے الجھنی ہوتی رہی تھی۔ اگر ان میں شوق پن نہیں ہو سکا، اگر وہ شرارتیں نہیں کریں گی تو سب کون کرے گا؟ چھوٹی سی زندگی میں ہر عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ بچپن میں دانش مندی کی باتیں اور جوانی میں مولانا پن اور بڑھاپے میں بچپنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں پارٹی کرنی ہے، شہلا سب کچھ کر لے گی۔ پکنک ہونی ہے، شہلا نے سب انتظام کر لیا ہے۔ یونیورسٹی کے اسپورٹس میں سب سے آگے شہلا ہے۔ فیکلٹی کی تقریریں، مباحثے میں شہلا ٹرافی لے آئی۔ امتحانوں میں بظاہر بغیر پڑھی اول آ جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس نے بہت بھرپور زندگی گزاری تھی۔ اپنے نظروں کے سامنے ہی میں نے کامران سے اس کی دوستی ہوتی دیکھی۔ کامران فزکس پڑھ رہا تھا اور اپنی فیکلٹی کا بہترین طالب علم تھا۔ جیسے ہماری فیکلٹی میں شہلا، اس طرح سے فزکس کی فیکلٹی میں کامران۔ وہ دونوں اکثر مجھے مل جاتے تھے، شعبے کی لائبریری میں، فیکلٹی کے باہر، لان میں، ساتھ بہت اچھے اور خوبصورت لگتے تھے۔ اللہ میں نے شاید دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ مجھے اندازہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی ہے۔ یونیورسٹی کے سال تیزی سے گزر گئے۔ آخری سال کے آخری مہینوں میں میں نے اسے مشورہ دیا کہ ماسٹرز کے بعد وہ پی ایچ ڈی پروگرام میں
ضرور داخلہ لے اور ہو سکے تو انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹی میں بھی داخلے کے لیے درخواست بھیجے۔ اگر اسے وہاں داخلہ مل گیا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تم غلط ملک میں پیدا ہو گئی ہو، اس طرح کے جین لے کر میں نے ہنس کر کہا تھا۔ وہ بھی ہنس دی تھی۔ مجھے پتا تھا کامران کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے، وظیفے کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور اسے دوبارہ ماسٹرز کرنا پڑے گا، پھر شاید پی ایچ ڈی میں داخلہ مل جائے گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ امریکہ میں بہت ترقی کرے گا۔ میں نے خیالوں میں دونوں کو امریکہ کی سڑکوں پر دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مگر انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ اس خوبصورت فلم میں ایسا بھی موڑ آئے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس دن وہ مجھ سے مشورہ کرنے آئی تھی۔ مشورہ کرنے تو خیر کیا آئی تھی، در حقیقت یہ بتانے آئی تھی کہ اس کی زندگی میں یکایک بھوچال سا آ گیا ہے۔ وہ اس بھوچال سے نکلنا چاہتی ہے مگر نکلے گی نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے خاندان والوں نے اس کے لیے کامران کا رشتہ نامنظور کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ نامنظور کیا بلکہ اس کا رشتہ اس کے پھوپھی ذات سلیم سے بھی طے کر دیا تھا۔ سلیم نیا نیا لندن سے MBA کر کے آیا تھا۔ گھر والوں کا خیال تھا گھر کا پڑھا لکھا لندن پلٹ لڑکا ہے، ابھی آیا نہیں ہے کہ نیشنل اور ملٹی نیشنل ہر قسم کی کمپنیاں اس کو نوکری دینے کو تیار کھڑی ہیں۔ شہلا کے لیے اس سے اچھا کیا رشتہ مل سکتا ہے؟ شہلا کی زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ ہر خاندان میں ہر لڑکی کی ماں ایسے رشتوں کے خواب دیکھتی ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ پھر سلیم تو گھر کا آدمی تھا، دیکھا بھالا، اپنا خاندان، اپنے لوگ، سب کی یہ خواہش تھی کہ اس انتظام پر سبھی خوش تھے۔ تو تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سر۔ میں کامران سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں اپنے ایک ساتھ آگے بڑھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اسے امریکہ میں داخلہ مل گیا ہے، میں اس کے ساتھ وہاں PhD کر لوں گی۔ یہی سپنا تھا ہم دونوں کا، مگر کامران کا رشتہ نامنظور کر دیا گیا ہے اور میرے گھر والے میری شادی سلیم سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیا کروں سر، میں کیا کروں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دیا تھا۔ بغاوت، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تمہیں کھڑے ہو کر اپنے گھر کے ایک ایک فرد سے یہ بات کہنی ہے کہ تمہیں شادی منظور نہیں ہے۔ میں نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں اسے بتا دیا تھا۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے سر، ہمارے گھر کا نظام بہت پیچیدہ ہے۔ ساری زندگی ہم بھائی بہنوں نے ماں باپ کے گھر کی روایت کی پاسداری کی ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے رک رک کر کہا تھا۔ تمہاری جیسی لڑکی سے مجھے اتنی بزدلی کی امید نہیں تھی۔ جانتے بوجھتے خودکشی کرو گی تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہوگی۔ اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں۔ پاگل پن مت کرنا شیلا۔ ایک دفعہ کھڑا ہونا پڑے گا تم کو سب کے خلاف، ماں باپ، بہن بھائی، پھپھا پھوپھی، سلیم، ہر ایک سے ٹکر لینی ہوگی۔ یہ تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ مجھے تو تم سے بہت امیدیں ہیں، بہت امیدیں۔ میں نے پھر سختی سے کہا تھا۔ میری جیسے لڑکیوں پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں سر۔ میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں۔ میری ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی مرضی چلائی تو خاندان میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں سے کون رشتہ کرے گا؟ باقی بہنوں کے لیے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ اس مثال کے بعد تو میں بالکل پھنس کر رہ گئی ہوں۔ وہ پھنس کر ہی رہ گئی۔ اس نے سلیم سے شادی کی ہاں کر دی تھی۔ کارڈ مجھے بھی بھیجا تھا۔ بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں اس کی شادی میں شرکت کرنے گیا۔ وہ سمٹی سمٹائی ساری دلہنوں کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سناٹا تھا اور پلکوں میں آنسو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی آنسوؤں کو روکا تھا۔ سلیم اسمارٹ آدمی تھا، خوبصورت اور حسین بھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ کچھ تھا اس میں جسے میں نے محسوس کیا، لیکن بیان نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی تمام تر خوبصورتی و وجاہت کے باوجود اچھے نہیں لگتے ہیں، دل میں نہیں اترتے، آنکھوں کو بھاتے نہیں، من میں سماتے نہیں۔ اس دن بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ شہلا کی شادی کے 2 ماہ بعد امریکہ جانے سے قبل کامران مجھ سے ملنے آیا تو ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، ابھی تک حالات میں الجھا ہوا، کھویا ہوا۔ بہت دیر تک بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے سمجھایا کہ اگر گزری ہوئی یادوں کو سینے سے لگا کر رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر گزری ہوئی باتوں پر زندگی نہیں گزاری جا سکی۔ زندگی تو آگے بڑھتی ہے، کبھی ساتھ ساتھ، کبھی اکیلے۔ اس کے ویران چہرے پر میں اپنی نظر نہیں جما سکا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں فیلوشپ مل گئی اور میں 3 سال کے لیے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ پہنچتے ہی میں نے شہلا کو خط لکھا، تفصیل کے ساتھ
جینیٹکس میں آئی ہوئی انقلابی تبدیلیوں کا ذکر کیا، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی تھی، میں نے اسے یاد دلایا تھا کہ اسے ضرور آگے پڑھنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت دنوں تک اس کا جواب نہیں آیا۔ میں بھی اپنی مصروفیتوں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اس نے میرے خط کا جواب نہیں دیا ہے۔ پھر یکایک اس کا لکھا ہوا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ خوش ہے، ایک بچی کی ماں بن گئی ہے، پی ایچ ڈی شاید وہ نہیں کر سکے گی کیونکہ سلیم اور سلیم کے سارے گھر والے اس کی پڑھائی اور نوکری کے خلاف ہیں۔ اس نے لکھا تھا کہ زندگی میں ہر وقت ہر دم کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایک کمپرومائز اور صحیح۔ مجھے وہ خط عجیب سا لگا، شیلا نہیں ہو سکتی ہے یہ کوئی اور ہے، مگر خط تو اسی کا تھا۔ میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، مگر نہ جانے کیوں ایک ہفتے کے بعد میں نے اسے دوبارہ خط لکھا تھا، تم لکھ رہی ہو کہ خوش ہو تو خوشی ہوگی، مجھے بھی بڑی خوشی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہاری جیسی لڑکی آگے پڑھنے کے پلان کو کیوں بھول بیٹھی ہے۔ تمہیں اپنی پہلی کلاس یاد ہے کہ نہیں؟ اپنی پہلی کلاس جس میں تم نے کہا تھا کہ غصہ، جھوٹ، پیار، نفرت، محبت سب کچھ جین میں ہوتا ہے، اور تم ایک جینیٹسٹ بن کر اس گتھی کو سلجھانا چاہتی ہو۔ شاید میری غلطی تھی، میں تمہارے جین کو اوور اسٹیمیٹ تو نہیں کر گیا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے یہی فرض کر لیا کہ شاید اسے میرا خط نہیں ملا ہوگا۔ گھنٹے، دن، رات، مہینے، سال میں بدلتے گئے تھے۔ میں اپنے ریسرچ میں بری طرح مصروف رہنے کے باوجود اکثر اس کو یاد کرتا، خاص طور پر ان لمحوں میں جب یونیورسٹی کی کسی میٹنگ میں کوئی قابل بااعتماد لڑکی وقار اور اعتماد کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سوالوں کا جواب دے رہی ہوتی۔ ان سب میں مجھے کہیں نہ کہیں شہلا نظر آتی تھی۔ کراچی یونیورسٹی کی شہلا اگر امریکہ میں پیدا ہوتی تو ہارورڈ میں ہوتی، برکلے میں ہوتی، کولمبیا یونیورسٹی میں ہوتی۔ کراچی میں پیدا ہو کر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس پر، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ آسمانوں پہ رہنے والے کی شہلا کے ساتھ میں سوچ کر رہ جاتا۔ ایک دن نیو یارک میں سڑک پر گھومتے ہوئے کامران سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے ملے 5 سال ہو چکے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ہم دونوں ہی بھوکے تھے، چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ کسی تھائی ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ بہت سی باتوں میں کہیں سے شہلا بھی آ گئی۔ کامران نے بتایا کہ اس کی ایک اور بیٹی ہوئی ہے، وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس کی زندگی صرف گزر رہی ہے۔ سلیم میں مردوں کا ہر گھٹیا پن موجود ہے، حد سے زیادہ شراب پینے سے لے کر اور غیر عورتوں سے تعلقات اور مار پیٹ سے گالی گفتار تک سب کچھ تھا اس شخص میں۔ شہلا کی زندگی ایک عذاب بن کر رہ گئی ہے، اس عذاب میں زندگی گزار رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ زندگی سے نجات بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ چھٹکارا پانے کے لیے کچھ بھی کر نہیں رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، ایک سمجھدار پڑھی لکھی ذہین لڑکی تھی، خود اعتمادی سے بھرپور، زندگی کے بارے میں اس کے خواب تھے، اس میں طاقت تھی کہ ان خوابوں کی تعبیر تک پہنچا دے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ کامران نے شادی نہیں کی تھی، اس کی پوری شخصیت میں جیسے ایک اداسی کی سی کیفیت تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شہلا کی تصویر کو اپنے سینے میں بسائے زندگی گزار رہا ہے اور شاید گزارتا رہے گا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، اپنی محبت کا بھرم رکھنے والے، صحیح یا غلط یادوں کو اپنے سپنوں میں سجا کر زندگی بتاتے رہتے ہیں، چین سے نہیں رہتے، بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے جیسے کامران کی تھی۔ وہ خیال کے آگے بے دوستپا تھا۔ کیسے تھے وہ مرد، کتنا فرق تھا دونوں میں۔ کاش دنیا، زندگی، جیون، رشتے، ناطے سب آسان ہوتے، میں سوچتا رہا تھا۔ 3 سال اور گزر گئے۔ میں بیچ میں ایک دفعہ ابا جان کے انتقال پر 5 دنوں کے لیے پاکستان گیا۔ اتنا ہی وقت نہیں ملا کہ کسی سے ملاقات کر سکتا۔ کئی دفعہ شہلا کا خیال آیا، مگر رابطے کے لیے وقت نہیں مل سکا۔ پھر میں نے سوچا بھی کہ اب 1 سال کی بات ہے، واپس آ کر ملاقات ہو جائے گی، مگر جس رات میری واپسی تھی اس شام کو شہلا میرے گھر آ گئی۔ اسے کسی دوست سے پتہ چلا تھا کہ میں والد کی موت پر کراچی آیا ہوا ہوں۔ میں اسے پہچان نہیں سکا۔ اس کی پوری خوبصورتی اسی طرح سے موجود تھی، مگر چہرے کی تازگی کہیں کھو گئی تھی۔ اس کا تمام وجود جیسے تحلیل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس کا چہرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ زندگی نے اس سے انصاف نہیں کیا۔ میرا دل جیسے رو دیا۔ ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے مجھ سے تعزیت کی۔ میں نے اس کا حال پوچھا۔ خوش ہوں، بہت خوش، 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ سلیم کو چھوڑ دو شہلا، وہ تمہیں ختم کر دے گا۔ آہستہ آہستہ تمہارا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے
بغیر وقت ضائع کیے واضح انداز میں اس سے کہا۔ میرے پاس وقت کم تھا اور پھر نہ جانے اس سے کب ملاقات ہوتی۔ مجھے ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی زندہ درگور ہے۔ مجھے دلہا بنا ہوا سلیم یاد آ گیا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے صحیح سمجھا تھا، وہ ایسا ہی مرد تھا جن کی مردانگی عورت کی کمزوری میں چھپی ہوتی ہے۔ اس کی شمع جیسی دونوں آنکھیں پگھل گئیں، آنسو ایسے بہنے لگے جیسے سارے بند توڑ دیں گے۔ اس دن شاید وہ پہلی دفعہ کھل کر روئی تھی۔ نہیں سر، نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے گھر والے ہیں، سب کی عزتیں ہیں، میں طلاق کیسے لے سکتی ہوں؟ 3 بیٹیاں ہیں میری۔ اس نے رک کر ہچکیوں کے درمیان کہا تھا، اب یہی زندگی ہے، ایسے ہی گزرے گی، یہی قسمت کا کھیل ہے تو یہی صحیح۔ میرا دل جیسے پھٹ گیا، میرے آنسو بھی نہیں رک سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ دیکھو شیلا، میاں بیوی میں جھگڑا تو ہوتا ہی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، مگر تمہارے حالات تو بہت مختلف ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ بے تحاشا شراب پیتا ہے، شراب پینے پہ کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شراب کے نشے میں بے قابو ہو کر تمہیں تھپڑ، گھوسے اور لاتیں مارنے کا حق تو نہیں ہے اسے۔ تمہارا دل داغ داغ ہے، تمہاری روح جھلسی ہوئی ہے اور جسم درد سے بھرا ہوا ہے۔ تم کیوں ایسے رشتے میں اٹکی ہوئی ہو جس کا انجام اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھو، میں مرد ہوں، پاکستان میں مرد ہونا بڑی بات ہے۔ بہت سے مردوں کی مردانگی اسی میں ہے کہ وہ کمزور عورت پر ہاتھ اٹھائیں، انہیں ماریں اور مروڑ کر رکھ دیں۔ ہوتا یہی ہے، یہ بہادر مرد ایک دفعہ جب اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں تو پھر ساری زندگی انہیں مارتے پیٹتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے، عورت مر جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ تم کیوں اس دن کا انتظار کر رہی ہو؟ تم ذہین ہو، بہادر ہو، پڑھی لکھی ہو، 3 ذہین بیٹیوں کی ماں، تم چاہو تو اپنی دنیا بدل سکتی ہو۔ نکل جاؤ اس رشتے سے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ روتی رہی، مگر اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں وہ کچھ نہیں کرے گی۔ وہ ایک ایسی قیدی بن چکی تھی جس کے لیے نہ جیل کی ضرورت تھی اور نہ جیلر کی۔ وہ روتی ہوئی وہ رخصت ہوئی اور میں جیسے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں 1 سال میں نہیں بلکہ 3 سال کے بعد واپس آ سکا۔ میں نے یونیورسٹی میں ہی دوبارہ اپنے شعبے میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کراچی بدلا تھا، نہ یونیورسٹی بدلی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مزید خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ پتہ تھا، جانتے بوجھتے ہوئے واپس آیا تھا۔ حالات جیسے بھی تھے اس میں جو کچھ کر سکتا تھا وہی کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں حالات کا بدلنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر حالات کا بہتر ہونا تو شاید ناممکن ہے۔ حالات خراب ہی ہوں گے، اور ان خراب حالات میں جسے کام کا شوق ہے وہی کام کرتا ہے۔ یہی کچھ سوچ سمجھ کر میں کراچی واپس لوٹا تھا۔ میں اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود اسے بھولا نہیں تھا۔ مجھے شیلا کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، اس کی زندگی ویسے ہی گزر رہی تھی۔ سلیم بڑا آدمی تھا، شہر کا نامی گرامی شخص، دولت کی ریل پہ آگے پیچھے گاڑیاں، ہجوم، سرکاری افسر، وزیر، مشیر، سبھی گھومتے تھے اس کے چاروں طرف۔ نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے اس کے، اور نہ جانے کن کن معاملات میں ملوث تھا۔ 100 منہ اور 1000 باتیں، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ جب بھی میں کسی ذہین لڑکی کو دیکھتا تو مجھے شیلا یاد آتی۔ شیلا جو جینس کے اندر گھس کر پتہ کرنا چاہتی تھی کہ غصے کا جین کس کروموسوم کے کس لوکس پر ہے، اور پیار، محبت، خلوص کے RNA اور DNA کا امتزاج کیا ہے، وہ یہ تو نہیں کر سکی، لیکن اسے پیار نہیں مل سکا تھا۔ ایک دفعہ پھر ملاقات ہو گئی تھی ان سے۔ میں آغا خان ہسپتال میں اپنی والدہ کو لے کر گیا تھا۔ وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی، جگر میں خرابی ہو گئی تھی۔ 15 سال پہلے ایک حادثے کے بعد انہیں خون چڑھایا گیا تھا۔ خون چڑھانے کے بعد انہیں یرقان اور پتہ چلا تھا کہ انہیں ہیپیٹائٹس B ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ ہیپیٹائٹس B نے ان کے جگر کو ختم کر دیا۔ مستقل بیمار رہ رہی تھیں۔ مہنگی ترین دواؤں کے حصول کے لیے ہی میں نے امریکہ میں 2 سال زیادہ کام کیا تھا۔ کراچی کی آمدنی سے ماں کے ہیپیٹائٹس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اب وہ مستقل آغا خان ہسپتال کی مریضہ تھی۔ شکر ہے کہ مجھ میں سکت تھی کہ میں ان کا قیمتی سے قیمتی علاج کرا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد میں انہیں لے کر واپس نکل ہی رہا تھا تو شہلا نظر آئی، اپنے شوہر کو لے کر آئی تھی۔ مجھ سے دیکھ کر خوش بھی ہوا اور رنجیدہ بھی۔ خوش اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ میں سوچتا رہا تھا کہ اسے فون کروں، اس سے باتیں کروں، اس کا حال پوچھوں، کچھ مدد کر سکوں، کچھ ہمدردی کے بول سکوں، کچھ اس غم میں شرکت کر لوں، مگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ رنجیدہ اس لیے ہوا کہ اپنے تمام تر زندہ درگور وجود کے ساتھ سلیم کے ساتھ تھی، جس کے بارے میں
مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو چکی تھیں جس کے بعد اگر اس سے نفرت نہیں ہو تو صرف حیرت ہی ہو سکتی تھی۔ وہ شہر کا بڑا آدمی تھا، شہر کے زیادہ تر بڑے آدمیوں کی طرح اس میں وہ سب کچھ تھا جو اچھے انسانوں میں نہیں ہوتا ہے۔ مجھے شہلا کی ایک سہیلی نے بتایا وہ خطرناک حد تک شرابی ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حدوں سے تجاوز کر جاتا تھا۔ ایک برا باپ، ایک پرتشدد شوہر، ایک عجیب و غریب قسم کی کراہیت کا احساس ہوا اس سے مل کر۔ اس نے ہاتھ ملایا تو میں نے سوچا تھا کہ یہی ہاتھ اٹھتے ہوں گے شہلا کے اوپر، انہی انگلیوں کا گھونسا بنا کر اسے پیٹتا ہوگا، اسے دھکا دے کر زمین پہ گرا دیتا ہوگا، اسے اپنے پیروں اپنے لاتوں سے ننھی سی کمزور عورت کو لہولہان کر دیتا ہوگا، اپنے زبان سے وہ زہر اگلتا ہوگا کہ جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی چھلنی کر دیتا ہوگا۔ اس نے بڑے اعتماد سے مجھ سے ہاتھ ملایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بھاری آواز میں کہا تھا، شہلا نے کبھی ذکر نہیں کیا آپ کا، شہلا نے کبھی ذکر نہیں کیا آپ کا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے خفیہ دوست بھی ہیں۔ کمنگی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کیسی گزرتی ہوگی لمحے، گھنٹے، دن رات وہ اس کے ساتھ۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑا دکھ تھا، زیادہ بات نہیں کی تھی اس نے۔ برا مت منائیے گا ان کا، بیمار ہیں تو ذرا چڑ سے گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ سے چلتے چلتے اس نے کہہ دیا تھا۔ بیمار ہے؟ مجھے حیرت ہوئی، بیمار تو وہ لگ رہی تھی، دھان پان سی کھلتی ہوئی گھلتی ہوئی ختم ہوتی ہوئی، جیسے اسے ٹی بی ہو گئی ہو۔ کوئی چیز اسے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، کھوکھلا کر دیا تھا مکمل طور پر، زخمی ہو گئی تھی وہ۔ کیسی بات کر رہی ہے لڑکی؟ میں نے زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، سلیم کے دل میں مزید شک و شبہات پیدا ہوں گے۔ کئی ہفتے گزر گئے تو مجھے پتہ چلا کہ شہلا سلیم کو لے کر امریکہ جا رہی ہے، جہاں سلیم کے جگر کا ٹرانسپلانٹ آپریشن ہوگا۔ شراب اس کے جگر کو کھا چکی تھی، اب علاج صرف یہی تھا کہ امریکہ کے پیٹرزبرگ کے مشہور جگر ٹرانسپلانٹ کے سینٹر میں آپریشن کر کے کسی اور کے جگر کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیا جائے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شہلا کا ہی ٹیشو اس سے میچ ہو گیا ہے اور وہی اس کی ڈونر بھی ہے۔ آج کل شراب سے گل جانے والے جگر کے بدلے میں کسی اور کے جگر کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیا جاتا ہے تو زندگی طویل ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ مجھے آخر ہسپتال کا کلینک یاد آ گیا جہاں میں اپنی والدہ کو دکھانے گیا تھا۔ اس وقت مجھے بالکل بیمار نہیں لگا تھا، مگر وہ بیمار تھا، اس حد تک کہ جگر کے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے شراب پی پی کر اپنا جگر خراب کر لیا تھا، اپنے دولت کے بل بوتے پر جو کام کیا جس سے شہلا جھلس کر رہ گئی تھی۔ ہر لحاظ سے جسم و جان کے ساتھ روح اور اس کے ذہن کو بھی اس نے تباہ کر دیا تھا، اب اسے اپنا جگر بھی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کیسی عجیب عورتیں ہیں پاکستان کی، ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی، نیپال کی، ہمارے ان علاقوں کی جہاں تہذیبیں ہزاروں سال پرانی ہیں، یہاں کی عورت بھی اتنی ہی سال پرانی ہے، چاہے وہ گاؤں دیہات کی ہو یا یونیورسٹی کی پڑھی لکھی شہر میں پلی ہوئی شہلا ہو۔ یہ عورتیں کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرتی، اپنے حق کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی روح کے لیے۔ ان کی لڑائیاں اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہیں، اپنے باپ اور بیٹے کے لیے ہوتی ہیں، اپنے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے ہوتی ہیں۔ اپنے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ وقت، نہ جسم، نہ روح۔ مجھے پتا تھا پاکستان میں ہونے والے گردوں کے ٹرانسپلانٹ میں آپریشن میں 90% گردوں کا عطیہ دینے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنے باپ، بھائیوں، شوہروں، بیٹوں کو عورتیں ہی گردے دیتی ہیں۔ شہلا اگر اپنے شوہر کو اپنا کلیجہ دے رہی ہے تو ایسا کون سا کام کر رہی ہے جو اور عورتوں نے نہیں کیا؟ یہ وہی سب کچھ کر رہی ہے جو سماج نے اس سے مانگا ہے، اس سے امید کی ہے۔ ایک ایسا شوہر جس نے اس کی مانگ میں سندور تو بھری ہے مگر زندگی میں آگ لگا دی ہے۔ اسے اب اپنے بچوں کی ماں تو بنایا ہے مگر اس کی ذات کو تاراج کر دیا ہے۔ اسے اپنے شریک حیات کی حیثیت تو دی ہے مگر اس کی شخصیت کو برباد کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کیا فرق ہے اس یونیورسٹی کی پڑھی لکھی ماڈرن عورت میں اور دیہات کی اس کسان عورت میں جو دن بھر کام کر کے اپنے شوہر سے مار کھا کر یہی سمجھتی ہے یہ تو شوہر کا حق ہے، شوہر تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ موہنجو داڑوں کے زمانے سے 9/11 تک وہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مجھے پتہ چلا وہ امریکہ چلے گئی ہے جہاں جگر کے ٹرانسپلانٹ آپریشن میں جس میں 2 کروڑ سے زیادہ روپے خرچ ہوتے ہیں، میں چاہنے کے باوجود دل میں بھی اس کے شوہر کی صحت یابی کی دعا نہیں کر سکا تھا۔ 6 ماہ کے بعد ایک دن پھر اتفاق سے میری ملاقات ان دونوں سے ہو گئی تھی۔ بظاہر سلیم مجھے ٹھیک ٹھاک لگا تھا،
اور شہلا ویسی ہی تھی، کچھ مزید سفید بالوں کے ساتھ، چہرے پہ سنجیدگی کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی ہمت کو داد دی اور یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ اگر یہ لڑکی پی ایچ ڈی کر لیتی اور یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی تو بہت کچھ حاصل کر لیا ہوتا، اپنے لیے بھی اور یونیورسٹی کے لیے بھی۔ مگر وہ تو بہت سی پاکستانی لڑکیوں کی طرح کی ایک لڑکی تھی، اپنے ذات سے بے غرض، اپنے آپ سے بے پرواہ۔ پھر سب کچھ تیزی سے ہوا۔ مجھے پتہ چلا سلیم بیمار ہے، جگر کا ٹرانسپلانٹ اس کے جسم نے مسترد کر دیا ہے، وہ لوگ پھر امریکہ جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ وہ شدید بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شہلا سخت پریشان ہے۔ میں اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا وہ بستر مرگ پر ہے۔ کمرے میں جگر کے مریضوں سے اٹھنے والی ایک خاص بو موجود تھی، نقاہت اس کے پورے وجود میں موجود تھی۔ اپنی ویران آنکھوں سے نہ جانے خلا میں کیا تلاش کر رہا تھا، شاید وہ سب کچھ یاد کر رہا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے کوئی خاص ہمدردی کا جذبہ نہیں ابھرا، مگر شہلا کو دیکھ کر کافی پریشان ہوا تھا۔ وہ دل جان سے اس کی خدمت کر رہی تھی۔ مجھے پتہ لگا کہ گزشتہ 40-50 دنوں سے اس کے لیے نہ جانے کس طرح سے کیا کر رہی تھی۔ وہ، اس کا چہرہ، اس کا جسم چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر ایگزاسٹ ہو چکی ہے۔ مجھے بڑا رحم آیا اس پر۔ میرا بہت دل کیا کہ میں اس سے جا کر کہوں وہ سو جائے کسی بند کمرے میں دونوں دنوں اور مہینوں کے لیے، مگر میں اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین طالبہ کا حشر دیکھ کر صرف پچھتاتا رہا۔ اس کا ماضی کا خوبصورت براق مسکراتا ہوا چہرہ اپنی ذہین آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ایک دن سلیم کے مرنے کی خبر بھی آ گئی۔ میرا دل نہیں چاہا کہ اس کے جنازے میں جاؤں۔ ایک بیکار زندگی دفن ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں شہلا سے جا کر ملوں گا، مگر ہوا کچھ ایسا کہ یاد رکھنے کے باوجود اپنی سی کوشش کر کے بھی میں اس سے ملنے کا موقع نہیں نکال سکا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، اور نہ جانے ایسے کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ شہلا بہت ڈپریس ہے۔ جب سے سلیم کی موت ہوئی ہے وہ نڈھال سے نڈھال تر ہوتی جا رہی ہے، غمزدہ اور غمگین، زندگی کی حرارت سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ خودکشی وغیرہ کی بات بھی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، اس کے پاس دوست بھی ہونے چاہیے، کوئی بات کرنے والا، اس کی بات سمجھنے والا، اسے مشورہ دینے والا۔ وہ نہ جانے کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ میں اس سے ملنے چلا گیا، مجھے ملی۔ اداس کھوئی وقت نے اسے بخشا نہیں تھا۔ میں نے پچھلے زمانوں کا ذکر کیا، ساری پرانی باتیں، اچھی یادیں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے دنیا میں واپس لے آؤں گا جو اس سے چھین گئی ہے، اس دنیا میں جہاں وہ جینیات میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی، اس دنیا میں جہاں اس میں زندہ رہنے کی خواہش تھی، جذبہ تھا، امنگ تھی، مگر وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، بکھری سی، سہمی سی، جیسے چلی جا رہی ہو کسی کٹی پتنگ کی طرح۔ تمہیں کیا ہو گیا شہلا؟ تم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، میری بات نہ مان کر۔ میں تعزیت کرنے گیا تھا، مگر نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا، تم نے بہت برا کیا اس شخص کے ساتھ رہ کر جس نے تمہارا قتل کیا ہے۔ میں شاید نہیں کہتا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں چپ نہیں رہ سکا۔ کیسے رہتا؟ کیا ظلم کیا تھا اس نے اپنے اوپر؟ ایک پڑھی لکھی ماسٹرز کی ہوئی لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے؟ عام بے ہنر اور غیر تعلیم یافتہ لڑکیاں ایسا کرتی ہیں تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، مگر اس لڑکی نے کیا کر دیا تھا اپنے ساتھ؟ مجھے ایک طرح سے غصہ آ گیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی، میری بات نے اسے جیسے بے قرار کر دیا۔ آنسوؤں کی ایسی پھوار میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں خاموشی سے غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اس کی خدمت کرتی رہی، ایک نرس بن کر، ایک ذمہ دارنی بن کر، ایک ساتھی کی طرح، ایک دوست بن کر، راتوں کو جاگ کر، گھنٹوں اس کے جسم کی مالش کر کے، اس کے درد سے ڈوبے ہوئے جسم کے ایک حصے پر مساج کر کے اسے نجات دلانے کی کوشش کی میں نے، صرف اس لیے کہ وہ میرے بچوں کا باپ تھا، میرا شوہر۔ میرے اپنے ماسٹر اور اپنی آزاد طبیعت کے باوجود اس کے چھلنی جسم کو سنبھالتی رہی، رحم اور افسوس کے جذبے کے بغیر، ایک مان کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، مگر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کسے زمین پر نظر جھکائے تکتی رہی۔ میں کیا کہتا؟ غصے نے میری زبان بند کی ہوئی تھی۔ پھر جیسے وہ چونک کر بولی، میری ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ میں سوچتی رہی کہ اپنی انا کی دیوار توڑ دے گا، مرنے سے پہلے ایک دن میرے ہاتھوں کو پکڑ کر صرف ایک دفعہ سوری کہہ دے گا، مجھ سے معافی مانگ لے گا، اپنی تمام تر زیادتیوں کی معافی۔ نہ اس نے سوری کہا،
نہ ہی اس نے یہ احساس دلایا کہ اسے قسم قسم کا افسوس ہے۔ میری تمام کاوش، محنت، خدمت اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس محبت پیدا نہیں کر سکی۔ میں زندہ ہوں اور ہار گئی، وہ مر گیا اور جیت گیا۔ میرے دل نے کہا میں اسے مار ڈالوں، اتنا ماروں کہ وہ مر جائے، بے دردی کے ساتھ گلا گھونٹ دوں اس کا، اس جیسی خوبصورت، ذہین، پڑھی لکھی، سمجھدار تمام لڑکیوں کا جو صرف شراب کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، مجھے سمجھتے ہوئے شراب کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، کاش میں ایسا کر سکتا۔